کون سا فعل آئے گا اس میں؟ گزاشتن کا فعل آئے گا، گزاشتن کا. تو گزاشتن کی فرسٹ فارم کیا ہے؟ می گزار. آفرین، می گزار. فرسٹ فارم آف گزاشتن از می گزار. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں پر پھر کیا آئے گا؟ منکیف روئے میز می گزار، می گزارم. آفرین، منکیف روئے میز می گزارم. پہلے کو اس سے یہ کیف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیگ، کیف بیگ. دو او با مداد، او با مداد می نویسد و آفرین، با پاک کن، و با پاک کن می پاک، و با پاک کن پاک می کند. آفرین. او با مداد می نویسد و با پاکون پاک می کند. خیلی پاک می خوب. کند. بعدی اونها روی تابلو نقاشی می کشند در دفتر، نیمی کشند. نیمی کشند در دفتر نقاشی می کشند. می کشند. اونہا ہے نا، اونہا. سوری نون ڈالا ہے. می کش از دی فرسٹ فارم آف کشیدن، اور می کشند اونہا کے لیے استعمال ہوگا، اور نیمی کشند از دا نیگیٹو. ٹھیک ہے. 4 4 آیا شما خطکش و پرگار دارد؟ شما دارید. آفرین. آیا شما خطکش و پرگار دارید؟ چرا ما خطکش و پرگار داریم. درست ہے. بعدی سر یہ ایک بار پھر بتائیں کہ ماں اور من کیوں ایک جگہ من جو ریپلیس کرتے ہیں کبھی دیکھیں، یہ تو ایک سوال دوسرے کو کبھی کبھی کرتے ہیں. میں نے سوال پوچھا نا آپ سے، کیا آپ کے پاس خطکش ہے؟ ٹھیک ہے. آپ یعنی ابھی یہاں پر شما لگا ہے تو ورب کے ساتھ بھی شما کا شناسہ لگے گا. اب آپ جواب دے رہے ہیں، ناؤ یو آر اسپیکنگ، تو آپ کہتے ہیں جی میرے پاس یا ہمارے پاس، جو بھی، میرے پاس خطکش ہے. تو اب جب میرے پاس کی بات آئے گی، من آ گیا ہے سبجیکٹ میں، یا پروناؤن جو ہے ہمارا وہ من ہے یا ماں ہے، جو بھی، تو وہ اسی کا شناسہ یہاں پر لگے گا. یہاں پر سوال میں پروناؤن یا سبجیکٹ ہمارے پاس شما تھا تو دارید لگا. یہاں پر ہمارے پاس سبجیکٹ یا پروناؤن جو ہے وہ ماں ہے، تو اسی کے مطابق اس کا شناسہ ورب کے ساتھ لگ جائے گا. تو یہ اس طرح چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. خوب بعدی آیا این ماشین حساب خوب نه این ماشین حساب نیست پرگار. آفرین. خیلی خوب. در ایران بفرمایید بکنید. خوب اس میں من حسین ہے و اس میں خواہ پورم. لیکن یہ خواہر ہے، اس کو خواہر بولا جاتا ہے، یہ واؤ نہیں بولی جائے گی. اس میں خواہرم فاطمے ہے. فاطمے، خواہرم فاطمے. میرا نام حسین پہلے 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 اور میری خواہرم یعنی بہن، پہلے بہن کا نام فاطمہ. اچھا، یہاں پر ایک چیز سیکھنے والی ہے، وہ یہ کہ خواہر خالی جو ہے، خے واؤ ہیرا ہیرے، یہ ہوتا ہے بہن، سسٹر. یہ جو میم اس کے ساتھ لگا ہے نا، یہ ابھی میں ویسے جنرلی آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سے کنفیوز نہ ہوئیے گا. یہ لگا ہے من کی جگہ، یعنی یہاں پر اس نے لکھنا تھا خواہر من، تو اس کو چھوٹا کر کے اس نے لکھ دیا ہے خواہرم، میری بہن. لیکن یہ وہ میم نہیں ہے جو ورب کے ساتھ ہم لوگ لگاتے ہیں، می خورم، می ربم، یہ وہ چیز نہیں ہے. یہ ناؤن کے ساتھ لگتا ہے اور یہ پوزیشن شو کرتا ہے. خواہر من، خواہر تو، خواہر او، ان کو شارٹ کر کے ایک ڈفرنٹ شیپ میں لکھا جاتا ہے. خواہر من کو شارٹ کر کے خواہرم لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم بعد میں پڑھیں گے میں. ما اہل لبنان ہستم ہستیم. میں لبنان سے ہوں ہم یا لبنان رہتا ہوں. ہم لبنان کے لبنان ہیں. سے ہیں.
ہاں ہم لبنان کے، اہل لبنان یعنی لبنان کے رہنے، لبنان کے ہیں یا لبنانی ہیں جو بھی. خب پدر ما پزشک 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 بله پزشک پزشک و مادر ما استاد دانشگاه. آفرین میرے والد ہمارے والد ڈاکٹر ڈاکٹر پزشک ہیں، پزشک ڈاکٹر ہے، اور ہماری والدہ یونیورسٹی کی ٹیچر ہے، دانشگاه. آفرین آفرین خیلی خوب. ما الان در ایران هستیم. آفرین ما الان در ایران هستیم. الان کا سر کیا الان یعنی ابھی اس ٹائم پہ. اچھا ابھی ہم ایران میں رہتے ہیں. بھلے ابھی ہم ایران میں ہیں. ابھی ہم ایران میں ہیں. ایک منٹ میں یہ ذرا زوم سیٹنگ کروں. ایک منٹ سر ٹھیک ہے، اتنا نظر آ رہا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. خوب منو خورم طلبائی جامع خواہرم طلبائی جامعت المصطفیٰ ہستیم. خوب میں اور میری بہن من و خواہرم، خواہ واو نہیں بولنا، من و خواہرم طلب جامعۃ المصطفیٰ. یہ چھوٹی یہ جو ہے یہ پڑھی نہیں جاتی. یہ بیسکلی فارسی میں جب ہم نے جوڑنا ہوتا ہے نا دو چیزوں کو، تو وہاں پر اس طرح کی چھوٹی ہے علیحدہ سے لگتی ہے. تو یہ بیسکلی اس کو اس سے جوڑ ہے، طلب جامعۃ المصطفیٰ. جیسے ہم لوگ اردو میں زیر لگاتے ہیں نا قائد اعظم، تو یہ طلب جامعۃ المصطفیٰ. فارسی میں بھی کچھ جگہوں پہ زیر لگتی ہے، کچھ جگہوں پہ یہ چھوٹی یہ لگتی ہے. تو یہ چھوٹی ہے اس نے جوڑنے کے لیے لگائی، اس کو پڑھنا نہیں ہوتا. من و خواہرم طلب جامعۃ المصطفیٰ ہستیم. من در مدرسه المهدی درس میخونم و خواهرم در مدرسه بنت الهدی درس میخواند. میخوند یا میخوند؟ میخوند بولیے. میخوند. آفرین. من در مدرسه المهدی درس میخونم، خواهرم در مدرسه بنت الهدی درس میخوند. میں مدرسہ المہدی میں پڑھتا ہوں اور میری بہن مدرسہ بنت الہدی میں پڑھتی ہے. میخونم از کجا اومده؟ کہاں سے آیا ہے؟ میخونم میں شناسہ کیا ہے؟ شناسہ میخونم میں شناسہ میم ہے، من. میم من کا. آفرین. اگر یہ شناسہ ہٹا دیں تو فرسٹ فارم آف ورب بچ جائے گی. کیا ہوگی فرسٹ فارم آف ورب؟ میخون. میخون. آفرین. میخون کس انفینیٹیو یا مصدر کی فرسٹ فارم ہے؟ خوندن. خوندن اس کا مصدر ہے یا انفینیٹیو ہے یا بیس فارم آف ورب ہے. خوندن. خے واو الف نون دال نون. خوندن یہ اس لسٹ میں ہوگا. خب میخوند جو ہے یہ کہاں سے آیا؟ اس میں کیا شناسہ ہے؟ یہ دال ہے. تو آفرین. کس کا شناسہ ہے دال؟ او کا. خب یہ اس کا انفینیٹیو کیا ہے؟ مصدر کیا ہے؟ اس کا بھی وہی ہوگا. آفرین. خوندن. آفرین. خیلی خوب. ادامه بدید. ما زبان فارسی میخونیم. آفرین. خواهرم کتاب اول را ترجمه. ما زبان فارسی میخونم. میں فارسی زبان سیکھ رہا ہوں. ہم فارسی زبان سیکھ رہے ہیں. آفرین. میخونیم شناسه چیه؟ ما. یہ میم یا ما. خب چیز چیه؟ مضارع اخباری فرسٹ فارم کیا ہے؟ مضارع اخباری کیا ہے اس کا؟
میخون. میخون. مصدر چیه؟ خونند. خوندن. خوندن. آفرین. ادامه بده بفرمایید. خواهرم کتاب اول را میخونند و من کتاب دوم را میخونم. میری بہن پہلی کتاب اول پڑھ رہی ہے اور میں کتاب دوم پڑھ رہا ہوں. آفرین. ادامه. من یک جامدادی بزرگ دارم. در جامدادی من میداد خودکار، میداد تراش، خطکش، پاکن و وجود دارد. و غیره وجود دارد. و غیره وجود دارد. وجود دارد. میرے پاس ایک بڑی جامدادی ہے. جیومیٹری باکس ڈالے پاؤچ. ایک اور در جامدادی اس جیومیٹری باکس میں مداد، پنسل، خودکار، بال پوائنٹ، شارپنر، اسکیل، ربڑ، ریزر اور وغیرہ ہیں. وجود دارد یعنی وجود رکھتے ہیں، حضور رکھتے ہیں، یعنی وہاں پر ہیں. تو وجود دارد میں شناسہ کیا لگا ہے؟ دارم نہیں، دارد دال لگا ہے. دال لگا ہے، او کا شناسہ لگا ہے. بیسیکلی یہاں پر یہ جو ساری چیزیں یہاں پر جن کے نام لیے گئے ہیں ان کی طرف ریفر کرتے ہوئے یہاں پر اس نے شناسہ او لگایا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک سوال آ جاتا ہے کہ یہ تو چیزیں پلورل میں ہیں، تو اس نے اٹ کا شناسہ کیوں لگایا؟ اس نے دے کا شناسہ یا نون دال کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ ہم نے بات کی جامدادی کی بات کر رہا ہے. جامدادی سنگولر ہے، چیزوں کی بات ہو رہی ہے. مداد، خودکار، مداد تراش، خطکش و پاکن در مورد اینا داریم صحبت میکنیم. خب جب ان کی بات ہو رہی ہے، یہ تو پلورل ہیں، ایک چیز تو نہیں ہے، تو یہاں پر تو نون دال لگنا چاہیے تھا، اونہا لگنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ چیزیں اس پاؤچ کے اندر ہیں، ان کا وجود ہے نا، تو ریفر ہو رہا ہے ان چیزوں کی طرف. تو جب ان کی طرف ریفر ہو رہا ہے تو یہاں نون دال لگنا چاہیے تھا، کیونکہ اونہا کی بات ہو رہی ہے، پلورل ہے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک چیز نئی چیز بتا دیتا ہوں، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا. وہ یہ ہے کہ جو بے جان چیزیں ہیں، نان لیونگ تھنگز جو ہیں، ان میں اگر تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہو، تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہو، تو اگر پلورل ہو ہمارے پاس، یعنی ہم دو نان لیونگ تھنگز کی بات کر رہے ہیں اور وہ نان لیونگ تھنگز یہاں نہیں ہیں، ایز اے تھرڈ پرسن ایکٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کیس میں ہم لوگ اونہا کا شناسہ بھی لگا سکتے ہیں اور او کا شناسہ بھی لگا سکتے ہیں، اور نارملی او ہی کا شناسہ لگتا ہے. ہم نان لیونگ پلورل چیزوں کو جو کہ تھرڈ پرسن کے طور پہ ایکٹ کر رہی ہوں، ان کو سنگولر، اس میں سنگولر کا شناسہ لگاتے ہیں، یعنی دال لگا دیتے ہیں بجائے اس کے کہ نون دال لگائیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو لیکن جی جی اب یہ چیزیں ٹینجیبل ہیں ساری، تو وجود دارد آیا. اگر کوئی انٹینجیبل قسم کی چیز جیسے روح آ گئی، تو اس طرح کی جو انٹینجیبل انٹچیبل ہوتی ہیں، اس کے لیے کیا چیز دارد کے ساتھ ہوگی؟ وہاں بھی وجود دارد ہوگا. دیکھیں روح، یہ تو تھوڑی سی بحث جو ہے وہ فلسفیکل ہو جاتی ہے، یعنی اس میں تو اس میں بات یہ آ جائے گی کہ جی آپ اس چیز کو نہیں، جی ایک سڈن ایگزامپل آئی میرے مائنڈ میں، تو وہ میں نے دے دی کہ انٹینجیبل کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی آئیڈیا ہو سکتا ہے، کوئی اس طرح کی انٹینجیبل. کوئی ایگزامپل دینا اور کوئی ذہن میں آپ کی آتی ہے تو تاکہ میں بتاؤں. مثلا اگر ہم ہوا کی بات کرتے ہیں، ہوا بھی جو ہے وہ بھی نان لیونگ میں آئے گی. اگر ہم بات کرتے ہیں سانس کی، وہ بھی نان لیونگ میں آئے گا. اور ہاں، نان لیونگ ہی آپ کنسیڈر کریں گے اس طرح کی چیزوں کو، صرف جو ریئل لیونگ ہیں ان میں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اگر یہاں پر وجود دارند بھی لگا دیتے، یعنی نون دال بھی لگا دیتے، تو وہ غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں مثلا بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
یعنی جب آپ کی فارسی پرفیکٹ ہو جائے گی ایڈوانس لیول کی، تو اس ٹائم پہ جا کے آپ کو یہ ویسے خود ہی سمجھ آ جائے گی چیز کہ کہاں پر میں نون دال لگانا ہے، کہاں پہ دال. تو اب بھی اس ٹائم پہ ویسے بھی اس چیز کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. آپ نون دال بھی لگائیں گے تو کوئی آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ آپ نے غلط بولا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ابھی اتنا اپنے آپ کو کنفیوز نہ کریں. بے فرمی اس میں خواہر حسین چیست چیئے. چیئے. سر یہ نیست کو ہم نیست ہی بولتے ہیں، اور چیست وغیرہ سب میں کو بتاتا ہوں. دیکھیں ہمارے پاس ایک ہے است، ٹھیک ہے، اس کا نیگیٹو ہے نیست. ٹھیک ہو گیا، است اور نیست یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے. اب یہاں پر آ جاتے ہیں، یہ ہے کیا؟ یہ جو چیز لکھا ہوا ہے اٹس اے کمبینیشن آف ٹو ورڈز، چی اور است. چی اور است. تو است کو جیسے آپ اے بولتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ چی بول کے اس کو آگے کو است کو اے کر دیں گے، چی اے. ٹھیک ہے، باقی یہ کہ آپ چیز کو چیز بھی بولیں تو آپ کو کوئی غلط نہیں کہے گا. بٹ اب چیز بولا نہیں جاتا انٹرنیشنل فارسی میں، اب چیئے بولا جاتا ہے. ایون اب لکھا بھی چیئے جاتا ہے، چیز بالکل نہیں لکھا جاتا. یہ کیونکہ ایک بیسک لیول کی بکس ہیں، اس میں یہ لوگ ظاہری بات ہے جب آپ بک لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو آپ بالکل جو گرامیٹیکلی اور رولز ریگولیشن کے مطابق جو چیزیں تھیں ان کو لکھتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی اس کو چیلنج کر سکتا ہے. اگر یہ یہاں پر چیئے لکھتا نا اور کوئی اس کو چیلنج کر دیتا تو غلطی لکھنے والے کی ہو جاتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ چیئے جو ہے وہ اسپوکن فارسی ہے، تو آپ نے لکھنا چیز تھی ہے. آگے آپ بولیں چیئے بولیں چیز کچھ بھی بولیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یو ہیو ٹو رائٹ چیز. تو یہ اس وجہ سے. لیکن اب جو نئی بکس پبلش ہو رہی ہیں، ناولس کی بکس پبلش ہوتی ہیں، سب میں چیئے لکھا ہوتا ہے. ہاں جو لٹریچر کی بکس ہیں وہ ابھی بھی چیز لکھ رہے ہیں، تو یہ اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. تو یہ یوز میں تھوڑا سا آ جائے گا. ہم جیسے لوگ جو کامن فارسی سیکھ رہے ہیں، اسپوکن فارسی ہمارا مقصد ہے، ہم لوگ چیئے ہی بولیں گے، اس کو ہم چیز نہیں بولیں گے. تھوڑی سی کنفیوژن آئی تھی تو وہ اب نہیں مجھے اچھا ہے کلیئر آپ. ہو گئی کہ یہ دو کمبینیشن ہے ورڈز کا، تو اس ہاں وجہ سے ہم نہیں یہ ابھی سے آپ ان چیزوں کو کلیئر کرتے ہوئے آگے جائیں. اس میں خواہر حسین چیئے، خواہر خواہر سوری اٹس اوکے خواہر. خواہر حسین چیئے. اس میں خواہر حسین فاطمی ہے. آفرین. آیا پدر حسین ادھر معلم ہے؟ پدر حسین معلم ہے؟ نہ پدر حسین معلم نیست. پزشک پزشک. پزشک. آفرین. حسین و فاطمه اهل کجا هستند؟ آفرین. ہستنت یا ہستن؟ ہستن. دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس شناسہ یہاں نون ڈال ہے، ٹھیک ہے، شناسہ یہاں انہا کا ہے نا، ہستن. ٹھیک ہے، جو اس سے پہلے جو ورڈ آ رہا ہے اس کا جو آخری الفابیٹ ہوگا اس کو آپ نے شناسے کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے. ہس تند، تند تے نون دال کو ہم نے جوڑ دیا. ہمیشہ ایسا ہی ہوگا. جو بھی آپ کا آخری ورڈ ہوگا جس کے ساتھ آپ کا شناسہ جڑ رہا ہے یا لگ رہا ہے جو بھی ہے، اس کا جو آخری حرف ہوگا، جو اس کا آخری الفابیٹ ہوگا، اس کو آپ نے شناسے کے ساتھ جوڑ کے بولنا ہے. ہس تند. حسین فاطمہ اہل لبنان ہے. ہستن. اہل اہل ہستن. اہل لبنان. اہل لبنان ہستن. چہار. حسین و فاطمه کجا درس میخونند؟ حسین و فاطمه جامعه المصطفى درس میخونند. آفرین. وہ حسین و فاطمہ تو اپنی جگہ ہیں نا، دے، تو وہ چینج نہیں ہوگا. فاطمه الان کدوم کتاب را میخونند؟ الان کے سر کیا میننگ ابھی، ہوگا؟ ناؤ. ابھی. فاطمه کتاب اول را میخونند. میخونت. میخوند. بله. و حسین کتاب دوم را میخوند. دوم. آفرین. خیلی خوب.
تو پھر کون آیا در جامدادی حسین مداد تراش و پاکن وجود ندارد. چرا جامدادی مداد تراش و پاکن دارد وجود دارد. وجود دارد وجود دارد. وجود دارد. یہ وجود دارد یہ بھی ایک مصدر ہے، یہ بھی ایک ورب ہے. پورا اس کا جو انفینیٹیو ہے وہ ہے وجود داشتن. وجود داشتن کی فرسٹ فارم ہے وجود دار، اور وجود دارد یعنی دال او کی وجہ سے لگا. ٹھیک ہے، وجود دار پلس دال، وجود دارد. تو نیگیٹو ہوگا تو وجود نادارد. ہمیشہ نیگیٹو جو ہے اگر کمپلیکس ورب آپ کے پاس ہوگا تو اس میں نون جو نیگیٹو کا نون جو ہے وہ سیکنڈ پارٹ آف ورب کے ساتھ لگتا ہے، فرسٹ پارٹ آف ورب کے ساتھ نہیں لگتا. یہ آگے پریکٹس ہوتی رہتی ان چیزوں کی. خیر میں مانند مثال بگوید بگوید. بگوید. یہ دیکھیں نا، ادھر یہاں پر شناسہ یہ دال ہے، ٹھیک ہے، اور یہ والا یہ جو ہے یہ آخری حرف تھا بیگو کا، تو آپ نے اس کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے عید. دو یہ بنے. خوفے فر میں ادار می نویسد اسم پدرم احمد او آلان نامہ می نویسد. نامے، اے جو ہے فارسی میں ہمیشہ نامے نیچے جاتی ہے. نامے نامے می نویسد. یہ خواہر نقاشی می کشت ای کا شد. می کشد. اس میں خواہرم اسم خواہرم لیلاس، فاطمی جو بھی نام رکھیں. لیلائے لیلائے او او آلان الان بلے آلان نقاشی می کشت می کشد. آفرین. می کشد. اس میں خواہرم لیلائے او الان نقاشی می کشد. نقاشی می کشد شناسه چیه؟ شناسه اوه. آفرین. بون حال چیه؟ مضارع اخباری. داره اخباری نقاشی میکش. میکش. مصدر چیه؟ مصدر نقاشی کش کشیدن. 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 مصدر میں ہمیشہ نون آتا ہے آخری میں نا. خب دو کشیدن. اس میں فرزند اس میں فرزند اس میں فرزند احمد احمد او غذا میخور. او الان او آلان غذا غذا میخور. میخورد. رد رے دال دال شناسہ ہے، رے کو اس کے ساتھ جوڑ دیں. او الان غذا میخورد. میخورد. سے سر آلان کا ایک بار پھر مطلب ناؤ ابھی ایٹ دی اسپاٹ. اس میں استاد حسین او آلان تابلو را پاک میکنند. آفرین میکند. لکھو. اس میں من طیب من کتاب دوم را میخونم. آفرین. لکھو. کلاس ما صندلی رایانه و تابلو دارد. در کلاس ما صندلی رایانه و تابلو وجود دارد. اچھا، ان دونوں جملوں کا ایک ہی مطلب ہے. they have the same meanings. صرف there is a difference of verbs. یہاں پر دارد لگا ہے، یہاں پر وجود دارد لگا ہے. دارد is داشتن، وجود دارد is وجود داشتن. ٹھیک ہے، these are the two different verbs. لیکن یوز دونوں کا ایک ہی جیسا ہے، but with the only difference جب آپ دارد لگائیں گے تو یہاں جملے کے شروع میں آپ کو کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. you can start with کلاسما. بٹ جب آپ وجود دارد لگائیں گے تو you have to put this در کے اندر. در از ان سائڈ. در کلاسما صندلی رایانه و تابلے وجود دارد. یہ ایک مثلا دو وربس ہیں جو ایک جیسے تھے، تو اس لیے یہاں پر آپ کو اس کا ڈفرنس بتا دیا کہ آپ کے ذہن میں رہے. یہاں پر آپ یہ پریکٹس کریں. آپ
در اتاق شما فرش، تخت و تلفن تلفن وجود دارد. اور وجود دارید. دارد ہاں نان لیونگ ہے نا، دارد یا دارند. دارد. واقع بدارم. دو جملے بولو، ایک جملہ داشتن کے ساتھ اور دوسرا وجود داشتن کے ساتھ. در اتاق شما فرش، تخت و تلفن وجود دارد. آفرین. باغ پدرم درخت سیب و گیلاس دارد. آفرین. در باغ پدرم درخت سیب و گیلاس وجود دارد. یہی ہو. فروشگاه مدرسه میوه بستنی و ساندویچ دارد. آفرین. در فروشگاه مدرسه میوه بستنی و ساندویچ وجود دارد. این فرودگاه آبربانک فروشگاه و رستوران دارد. در این فرودگاه آبربانک فروشگاه و رستوران وجود دارد. فرودگاه سر کیا ہوگا؟ ایئرپورٹ. اوکے. یہ لازم ہے. بگو. او روزنامه نمی خوانند. نیمی. آیا نیمی خوانند. آیا او روزنامه نمی خوانند؟ چرا او روزنامه می خوانند؟ میخوند. ہاں. اچھا یہاں پر ایک چیز نوٹ کریں کہ یہاں پر اس نے نیگیٹو کوشچن پوچھا ہے آپ سے. آیا وہ روزنامے نیمی خوند. ڈزنٹ ہی ریڈ دا نیوز پیپر. ٹھیک ہے، تو کیونکہ نیگیٹو کوشچن پوچھا گیا ہے تو اس کے لیے یہاں پر چرا آیا. چرا کا جو لفظی میننگ ہے فارسی میں وہ ہے کیوں. ہم کوشچن بھی یوز کرتے ہیں کیوں، وائی. اب یہاں پر وائی کیوں آیا ہے، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے کہ ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا، کیا آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے، تو آپ جواب دیتے ہیں سر کیوں نہیں، میرے پاس کمپیوٹر ہے. تو یہ جو کیوں نہیں ہم بولتے ہیں نا، یہ یہاں پر فارسی میں چرا کی شکل میں آتا ہے. آگے سمجھ؟ جی بالکل. آپ نے پہلے بھی بتایا تھا تو اس چیز کی ہے. یہ ساعت ما روزنامه نداری. نہیں روزنامے نہیں، وہ تو علیحدہ ہو گیا. یہاں پر سمپل ہے ما ساعت. آیا ما ساعت نداریم، کیا ہمارے پاس گھڑی نہیں ہے. آیا ما ساعت نداریم. اور چرا ما ساعت داریم. آفرین. دو. آیا اونها لیمو نمی خورند. نیمی خورند. آیا اونها لیمو نمی خورند. نیمی خورند. چرا اونها لیمو می خورند. نیمی خورند شناسه چیه؟ اونها. بونهال چیه؟ نہیں درست ہے. بونهال مزار اخباری. میخور. مصدر چیه؟
مصدر خودن. آفرین، خیلی خوب. سه آیا فاطمه در دفتر نقاشی نمی کشت؟ نیمی. نیمی، سوری یہ میں بار بار بھول جاتا ہوں. نیمی کشت. نیمی چرا کشد. نیمی کشد. نیمی کشد. اینڈ والوں کو نیمی جوڑنا ہے. کشد. شد. جی. نیمی کا شد. نیمی کشد. چرا فاطمه در دفتر نقاشی می کشد؟ آفرین. جی شما. سر کیا پوچھا آپ نے؟ نہیں، میں نے کہا آفرین. شما. اچھا. چہار. شما آیا شما کتاب فارسی نمی خونید؟ نمی خونید. نیمی خونید. آفرین. نمی خونید. چرا شما کتاب فارسی می خونید؟ نہ نہ نہ، لیکن میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے تو اب آپ جواب دے رہے ہیں، تو آپ شما تو نہیں کہیں گے، ماں کہیں گے یا من کہیں گے. اوکے. آیا شما کتاب فارسی نمی خونید؟ چرا ما کتاب فارسی می خونم. می خونیم. ماں لگائیں گے تو می خونیم، من لگائیں گے تو می می خونیم. خونم. تو آیا مهدی تابلو را پاک می کند؟ اور نیمی کند. نیمی کند. والے نہیں سوری چرا. نیمی اس نے کہا ہے نا، تو چرا مهدی تابلو را پاک می کند. آفرین. آیا شما نامه نمی نویسی؟ نیمی نویسی. نیمی نویسی. یہاں تو پڑھیں آپ، شما نہیں ہے، تو پڑھیں. آیا تو نامه نیمی نویسی. اور چرا ما نامه می نویسیم. ماں نامے می نویسیم. چرا ماں می نامے می نویسیم. نویسیم. خیلی خوب. چرا نامه می نویسیم. من کتاب را در کیف می گذارم. خب خیلی خوب. یه ذره ما بریم یه ویدیو کار کنیم. اجازه بدیم من یه ذره ویدیو بذارم. کیا بولا آپ نے؟ ویدیو کار میکنیم. ویدیو ایک دیکھیں گے ہماری.
سر آپ نے کبھی وہ یہ جو افغانستان میں بولی جاتی ہے دری کبھی جی وہ کبھی سنی ہے؟ اس میں کتنا ڈفرینس ہے فارسی سے؟ اس میں کافی ڈفرینس ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ روزی اگر آپ کو یہ فارسی آ جائے تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی وہ والی فارسی، اور یو ول بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ. یعنی مثلا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ کسی افغانی سے بات کرتے ہیں ہم، تو ہم لوگ بات کر پاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ڈفرینس ہے کافی زیادہ وربز میں اور مختلف چیزوں میں کافی ڈفرینس ہے. تو لیکن یہ کہ مثلا جب آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور جب آپ بات کریں گے تو ان کو بھی سمجھ آ جائے گی، تو کیونکہ مین چیزیں ساری سیم ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ نظر آ رہی ہے آپ کو یوٹیوب؟ در کانال فارسی سونی کوکتا به کودکان عضو بشید، بعد روی شکلک زنگ کلیک کنید. آواز آ رہی ہے؟ جی آواز بھی کارتون‌های جدید ببینید. این داستان شتر عیب‌جو. روزی روزگاری جنگلی بود که توش یه عالم درختای زیبا و حیوانای قشنگ بودن. تمام حیوونا به خوبی و خوشی کنار هم زندگی می‌کردن. اما توی اون جنگل یه شتر بود که عادت بدی داشت. اون روی همه حیوونا عیب می‌گذاشت، طوری که هر وقت به حیوانی نزدیک میشد یکی از ایرادهای ظاهریش رو با حالت تمسخر بهش میگفت و اصلا توجه نمیکرد که حرفاش چه احساس بدی رو به حیوونا منتقل میکنه. اصلا درک نمیکرد که این کار چه اثرات بدی رو به جا میگذاره. یه روز همینطور که داشت راه میرفت گاو رو دید. بهش گفت گاو بیچاره، نگاش کن تو چقدر بی خودی گنده ای، اینقدر گنده ای که من دیگه جایی رو نمیتونم ببینم. آیا اینقدر که گنده ای مفیدم هستی؟ اون شکم گنده شو ببین، اون پاهای گنده رو چقدر زشتی تو آخه. گاو چیزی نگفت، اما خیلی غمگین شد و با ناراحتی از اونجا رفت. بعد از اون شتر به راه خودش ادامه داد تا به بوفالو رسید و باز شروع کرد به ایراد گرفتن از اون. بوفالوی بیچاره، این چه پوست سیاهیه که تو داری؟ فکر میکنم خدا تو رو تو تاریکی شب خلق کرده. برای همینه که تو اینقدر سیاه و زشتی. بوفالو هم خیلی غمگین شد، اما بدون اینکه حرفی به شتر بزنه با ناراحتی از اونجا رفت. بعد شتر باز به راه خودش ادامه داد تا به یه سنجاب کوچیک رسید. سنجاب واقعا حیوان خوشگلی بود، اما باز شتر چیزهای زشتی رو در بدن سنجاب پیدا کرد و به سنجاب گفت تو دیگه چه مخلوق بیریختی هستی؟ تو اینقدر کوچیکی که به راحتی میشه ندیدی تو لگدت کرد. به اون دم زشتش نگاه کن، تو چقدر زشتی. سنجاب هم چیز بدی به شتر نگفت، اما خیلی غمگین شد و از اونجا رفت. بعد شتر خب آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی یار. خب کیا سمجھ آیا؟ سر جو بیسک سا تو آئیڈیا ہو گیا، اور جی. کچھ الفاظ کی بھی سمجھ آئیے کہ جی. وہ جو شتر ہوتا ہے وہ سب کو اس کی یعنی کہ برائی کرتا ہے، اور اس کو سیاہ کہتا ہے، اس کو کوچک کہتا ہے کہ تو بہت چھوٹا ہے، تو بہت سیاہ ہے.
خیلی خوب آفرین خیلی خوب یعنی گڈ اب نیکسٹ ٹائم ہم انشاءاللہ اس کو سنٹینس پہ سنٹینس بھی کنٹینیو کریں گے. اب ورب کی جو لسٹ ہے اس پہ کام ہو رہا ہے. جی میں اسے کرتا ہوں جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں اسے ہاں اس کو بار بار روز تو نہیں کر پاتا لیکن انشاءاللہ میں اسے روٹین میں ڈال رہا ہوں کہ روز ہاں کروں ایک وہ گھنٹہ ہاں 1.5 گھنٹہ تو اس کو جتنا جلدی آپ مثلاً کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. آپ کو ورب سارے سمجھ آتے رہیں گے تو ورب جملے میں سمجھ آ جائے تو باقی چیزیں آپ کو سمجھ آ ہی جاتی ہیں, جملے کی سمجھ آ ہی جاتی ہے. اور باقی یہ ہے کہ بک ٹو ہم اب تھوڑی سی اس کی سپیڈ بڑھائیں گے آہستہ سے کیونکہ اب آپ ماشاءاللہ پک کر رہے ہیں چیزوں کو تو تھوڑا سا بس آپ بھی پیس زیادہ رکھیں. اور ورک بک جو ہے اس کو بھی کرتے رہیں. ورک بک جو ہے وہ پریکٹس کے لیے بہت اچھی ہے آپ کے, اور اس میں کوئی چیز نہ سمجھائے تو پوچھ لیا کریں. اور وہ کلاس کے شروع میں جب آپ ریگولرلی اس کو کرنا شروع کر دیں تو کلاس کے شروع میں مجھے وہ دکھا دیا کریں. اور جو ہے اسے پرنٹ کروا لوں ورک بک کو بھی. دیکھیں ورک بک میں دیکھتا ہوں اگر یہاں میرے پاس پڑی ہوئی ہے تو میں دے دوں گا, آپ فوٹو کاپی کروا لیں. اگر نہیں پڑی ہوئی تو پرنٹ کروانی تو نہیں بہت مجھے وہ مسئلہ نہیں ہے. اچھا میں اپنے کزن ہے نا تو وہ مجھے فری ہی کروا دیتا ہے. میں نے اسے بک دی ہے تو تقریباً وہ بھی ہو کے آنے والی ہے. ٹھیک ہے پھر تو مسئلہ نہیں ہے. اگر تو پرنٹ کروا سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے, وہ تو بہت اچھا ہو جائے گا کیونکہ وہ آپ کے پاس ہارڈ کاپی میں جب چیز ہوتی ہے تو اس کی اور بات ہوتی ہے. تو اس میں آپ پریکٹس کر سکتے ہیں, پینسل سے لکھ لیں, پھر جب مٹا دیا پھر غلطی ہوگی کوئی تو اس کو سیٹ کر لیا تو وہ تو بہت اچھا ہو جائے گا. اٹس ویری گڈ فار پریکٹس. اور یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ بک 2 اور بک 3 از دی موسٹ اسینشیل بکس ان آور ہول کورس. تو بک 2 اور بک 3 پہ جتنا آپ فوکس کر لیں گے آگے آپ کے لیے آسانی رہے گی, کیونکہ بک 2 اور بک 3 میں ہی سارا بیسک اسٹرکچر ٹینسز یہ سب کچھ اسی میں ہی آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اور کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ لیں میرے سے. فی الحال تو کوئی نہیں ہے. فی الحال چلیں ٹھیک ہے کریں گے آپ. اچھا اب یہ ہے کہ سیٹرڈے کی کلاس ہماری نہیں ہو سکے گی موسٹ پروبیبلی. میں کوشش کروں گا, میں اصل آؤٹ آف اسلام آباد جا رہا ہوں تو انٹرنیٹ ایکسیس شاید نہ ہو. میں یہ ڈیوائس تو لے کے جا رہا ہوں بولٹ زون کی, اگر تو اس نے کام کیا وہاں پر تو پھر کر لیں گے, نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ کمنگ ویک پہ ہی ہوگا. کوئی مسئلہ. چلو ٹھیک ہے اوکے ٹیک کیئر جی. حسانہ وشید.